یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اتنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشپاتی لا دے۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اسی ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات میں وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں، خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ لی اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی حکم کی تعمیر کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا، اور تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بنا گئی۔ وہ اس بری طرح گل سر چکی تھی کہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہاتھ لگانے کو منوار۔ نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سہلاتا، پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجھلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہیں پر اسرار اجنبی بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کر دی تو شہزادی نے پتے ایک طرف بٹھا کر ناشپاتی پر نگاہ ڈالی۔ یہ ناشپاتی بھی گل سڑ چکی تھی اور اسے بدبو کے پھونکے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر کو لوٹ آیا۔ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپاتی نکالی اور سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے۔ میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے، نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو۔ لو یہ چھوٹی سی طلسمی سیٹی، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر شخص تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔
لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹھی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں جا پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بکلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی، سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں، تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ، پورا 1 ہفتے تک اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔